میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ اکمل خان عبیرہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا پریزے کو دلار سے دیکھنے لگے۔ مل گئی مورل سپورٹ۔ عبیرہ نے ہاتھ جھاڑے، بہت ہنس لیے اور مذاق ہو گیا۔ چلو مجھے ذرا پلیٹ میں یہ چاکلیٹ پیسٹری نکال کے دو۔ پریزے نے برابر میں بیٹھے شارق کو ایک ہاتھ مارا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ جو کارنامہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سر انجام دیا ہے، اس کے لیے میٹھا تو بنتا ہے، شارق نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے اس کے لیے چاکلیٹ کیک پیسٹری کی ایک پلیٹ تیار کی۔ مزیدار۔ پریزے کے بے فکری سے کھانے پر ساحر زئی نے نہایت دلچسپ نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ ان گرے کانچ میں اس کے لیے پسندیدگی کے رنگ ضرور جھلملائے تھے، مگر وہ ان کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ وہ خاموشی سے رخ دوسری جانب موڑ گیا تھا۔ عبیرہ کو کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کے شہر میں ایک بہت بڑا جم کھلا ہے۔ انہوں نے پریزے کو فورس کرنا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ جوائن کرنا چاہیے۔ پریزے کافی سنجیدگی سے اس پر سوچنے لگی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ اگر اس کو شادی کرنی ہے تو اس کو اپنا ویٹ لوز کرنا ہوگا۔ بھلے ہی وہ ایک قابل ماہر لیڈی ہے، تعلیمی لحاظ سے، سوشل حوالے سے وہ ایک نامور سوشل ورکر ہے، آرٹ کی فیلڈ میں بھی اس کا ایک نام ہے، اور جب سے اس نے ہوٹل میں منگنی کی ارینجمنٹ کی تھی کتنی ہی آفرز آ چکی تھیں، باہر کے ممالک سے بڑے بڑے لوگوں کی کال آ چکی تھی، مگر وہ کوئی ویڈنگ پلانر تھوڑی تھی، وہ تو ڈائریکٹر آف مینیجر تھی۔ یہ سب تو اس کا شوقیہ تھا، جس میں اس کا اتنا نام ہو جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا، مگر جہاں بات شادی کی آتی ہے تو لوگ آپ کی قابلیت، آپ کی ہونہاری اور آپ کی سیرت نہیں دیکھتے، آپ کی فیلڈ، آپ کی شہرت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو صرف یہ کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے اور کتنی نازک اور صاف شفاف ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ وہ پھر جانچتی نگاہوں سے یہ جانچنے لگتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکے کے ساتھ کھڑی اچھی لگے گی یا نہیں، اور جب وہ جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تو ریجیکٹ کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگاتے، اور شاید نہیں، یقیناً ساحر زئی نے اس کے موٹاپے کی وجہ سے ہی تو اس سے شادی کے لیے انکار کیا تھا۔ بہرحال نتیجہ یہی نکلتا ہے، اس فیصلے پر پریزے نے مہر ثبت کر دی تھی۔ اس کو جم جوائن کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، ویٹ لوز کرنا ہے، اپنے اندر موٹاپے کی اس خامی کو بھی دور کرنا ہے، اور اس نے جم جوائن کر لیا۔ ہر روز صبح واک کرنا، تیز تیز بھاگنا۔ وہ جو میٹھا کھانے کی اس قدر شوقین تھی، جم جوائن کرنے کی پہلی ہی شرط یہی رکھی گئی تھی کہ کھانے پر حد درجہ کنٹرول کیا جائے۔ جم میں مختلف قسم کی مشینوں سے ایکسرسائز کرنا، یہ سب جب ساحر زئی کو پتہ چلا تو اس نے پہلی فرصت میں ہی اس کی کلاس لینے کی ٹھانی تھی۔ وہ اس وقت اس کے پاس ہی تھا۔ پریزے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ خاصا بگڑتے لہجے میں بولا تھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ اور اس میں غلط بھی کیا ہے؟ اس کا بگڑا لہجہ پریزے کی سمجھ سے تو بالا تر تھا۔ تو اس میں صحیح بھی کیا ہے؟ ایکسرسائز کرنا اچھی بات ہے، گڈ فوڈ، گڈ ہیلتھ، بٹ یہاں اس جم کی شرائط تو کچھ اور ہی ہیں۔ ساحر ٹھیک کہہ رہا ہے پریزے، اس کو ایکسرسائز نہیں، خود کو اذیت دینا، خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ایسا تو لندن میں بھی نہیں کہ آپ ایکسرسائز کرو ساتھ ہی اپنی بھوک بھی مار دو۔ اس طرح کیسے جیے گا انسان؟
ایشر کو تو یہ جم ہی فضول لگا تھا۔ میں وہ سب کچھ نہیں جانتی، میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے ہیں اور اب پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں اٹھتا، وہ بھی ضدی لہجے میں بولی تھی۔ پریزے اس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پریزے اس جم کو جوائن کرے، مگر وہ اس کی نا ہاں میں نہیں بدلی، اس لیے اس کے لہجے کی جھنجھلاہٹ اور دبلا ہونے کی کیفیت کو سمجھ کر وہ دونوں پیچھے ہو گئے۔ 1 مہینہ ہو گیا مگر پریزے پر معمولی سا بھی فرق نہیں پڑا۔ گھر میں چپکے چپکے کسی نہ کسی بہانے سے اکمل خان اس کو کبھی چاکلیٹ تو کبھی آئس کریم دینے کی کوشش کرتے، مگر وہ منع کر دیتی۔ میٹھا چھوڑنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ باہر ٹھیلے والے کے گول گپے، چھولے، دہی بڑے کی چاٹ، ٹھیلے والے کا برگر، سب کچھ کھانا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا ویٹ وہیں کا وہیں تھا۔ اسی جم میں اس کی بہت اچھی دوست مریم بھی تھی۔ پریزے کی طرح اس نے بھی ہزاروں روپے جمع کرائے تھے۔ ایک دن وہ ایکسرسائز کے دوران ہی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ مریم اولمپک گیمز کی ماہر کھلاڑی تھی۔ تھوڑا ویٹ بڑھنے کی وجہ سے اس نے یہ جم جوائن کیا تھا، مگر اس جم والوں نے اس سے اس قدر ایکسرسائز کروائی کہ نتیجہ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ مریم کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ٹریٹمنٹ سے رپورٹ، ٹیسٹ وغیرہ سے یہ بات سامنے آئی کہ مریم کے گردے اور جگر پر گہرا اثر پڑا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت بڑا خلا آ گیا تھا، وہ اب پہلے جیسی نہیں گزار سکتی تھی۔ اولمپک گیمز کی وہ کھلاڑی اب کبھی گیمز میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ یہ بات جب مریم کو پتہ چلی تو وہ بہت روئی۔ پریزے، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میں نے جو خود کو کامیابی اور شہرت کی بلندیوں پر دیکھتی تھی، خود کو اونچی چوٹیوں کی باسی سمجھتی تھی، سب خام خیال ہوا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ میرے سب سپنے کانچ کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے، جو میری روح میرے جسم میں پیوست ہوئے، میرے روم کو لہولہان کر گئے۔ میں ٹوٹ گئی پریزے، میں ہار گئی، میں ایک مریضہ بن کر رہ گئی۔ اس کا بلک بلک کر رونا، بلک بلک کر تڑپنا پریزے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا ایک ایک آنسو پریزے کے دل پر گرا تھا۔ جس اذیت و کرب سے اس وقت مریم گزر رہی تھی، پریزے محسوس کر سکتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مریم کی ایسی بکھرتی ٹوٹتی بگڑتی صحت کو دیکھ کر پریزے کے رواں رواں میں غصہ، غم و اشتعال اور ناراضگی بھرتی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس جم کو آگ ہی لگا دے، اور اس نے اپنے اس غصے کو کم ہونے بھی نہیں دیا تھا۔ بھڑکتا دہکتا لاوا جب ہی ٹھنڈا ہوگا جب وہ اپنی دوست مریم کا بدلہ لے لے گی۔ پریزے مریم کو چھوڑ کر واپس جم میں جاتی ہے، وہاں جا کر خوب شور شرابہ ہنگامہ کرتی ہے، واویلا مچاتی ہے۔ جم میں رکھی کچھ لائٹ اور کچھ ہیوی ایکسرسائز مشین، جن پر زور چلا کر وہ دھکیلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس شور شرابے ہنگامے کو سن کر سارے اسٹوڈنٹ ایک ایک کر کے وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ اتنی ساری آوازوں کو سن کر وہاں اس جم کا آنر نعمان سعید اپنے مینیجر کے ساتھ آتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نعمان سعید صدمے کی کیفیت سے دوچار اپنی جم کو دیکھنے لگا، ان مشینوں کو دیکھنے لگا جسے بڑی بے دردی سے ٹھوکر مار کر دور پھینکا گیا تھا، اور پھر جو ان سب کی نقصان کی وجہ تھا سامنے کھڑا تھا۔ نعمان سعید نے درشقی بھری نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟
میرے جم میں آ کر ایسی توڑ پھوڑ مچانے کی، میں تمہارے خلاف پولیس کی کارروائی کروں گا۔ نعمان سعید کے لہجے میں غصے کی چنگاریاں سر توڑ کر بول رہی تھیں اور اس سے اپنے جم کا نقصان برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم کیا پولیس کارروائی کرو گے؟ میں خود تمہارے اور تمہارے اس بکواس جم کے خلاف رپورٹ درج کراؤں گی۔ پریزی کے لہجے میں تلخ لفظوں کے انگارے دہک رہے تھے تو سیاہ نین سے گویا شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اچھا، اور رپورٹ درج کروانے کی وجہ کیا بتاؤ گی؟ اس کے غصے، اشتعال، اس کی تلخی، دور درستگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے نعمان سعید نے استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے طنز بھری نگاہوں سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ وجہ کیا کم ہے کہ تمہارے اس جم کی وجہ سے میری دوست مریم ہسپتال جا پہنچی۔ وہ ایک مریضہ بن گئی ہے، گردے اور جگر متاثر ہوئے ہیں اس کے، اور ڈاکٹر نے اس کو سرجری کا کہا ہے۔ اولمپک گیمز کی وہ نامور کھلاڑی اب کبھی بھی گیمز میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے پولیس تمہاری ان باتوں پر یقین کر لے گی؟ لہجہ اس قدر پرسکون تھا جیسے بات اس کے جم کی نہیں، کسی اور کے جم کی چل رہی ہو۔ پولیس کو یقین کرنا پڑے گا، میں چیخ چیخ کر بولوں گی کہ یہاں اس جم میں لوگوں کو ایکسرسائز کے بہانے بے وقوف بنایا جاتا ہے، ان سے پیسے لوٹے جاتے ہیں۔ محترمہ، لوگوں کے گھر جا کر ہم منتیں نہیں کرتے کہ آؤ ہمارے جم میں ایکسرسائز کے لیے، وہ تو خود آئے ہیں۔ اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو تمہاری دوست مریم کی یہاں اس جم میں ایکسرسائز کرنے سے طبیعت خراب ہوئی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا پتہ وہ پہلے سے ہی بیمار ہو۔ نعمان سعید نے نہایت خوبصورتی سے باتوں کا سارا رخ مریم کی جانب موڑ دیا تھا۔ تم خود کو اتنی آسانی سے نہیں بچا سکتے، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، پریزے برہمی سے کہتے ہوئے باقاعدہ اس کو دھمکی دے رہی تھی۔ جو کرنا ہے کرو، فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں پولیس میں تمہارے خلاف رپورٹ کراؤں گا کہ تم نے میرے جم میں میری قیمتی مشینوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی ہے اور میرے جم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ نعمان سعید نے بڑی آسانی سے پینتر بدلا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہاری خالی خولی بغض دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ وہ مضبوط لہجے میں چیخی تھی۔ تم ایسے باز نہیں آؤ گی۔ گارڈز! نعمان سعید کے حکم پر گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور پریزے کو گھسیٹتے ہوئے جم کی حدود سے باہر نکالا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ سب اسٹوڈنٹ اس کی بے عزتی کا تماشا دیکھتے رہے۔ آپ لوگ بھی جائیں اور اپنا کام کریں۔ اس طرح کئی لوگ منہ اٹھا کر آئیں اور ہمارے جم پر انگلیاں اٹھائیں گے، مگر ان سب کے ہتھ کنڈوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے کہنے پر سب اپنی ایکسرسائز میں لگ گئے تھے۔ وہ آرزو دہسی، اداس و افسردہ اپنے گھر واپس آتی ہے۔ غم کی تصویر بنی پریزے پر جب اکمل خان کی نظر پڑتی ہے تو وہ جو باہر اپنے فرینڈز سے ملنے باہر جا رہے تھے، ہال میں بیٹھی پریزے کو دیکھ کر اپنا ارادہ ملتوی کر کے پریزے کے پاس چلے آتے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے اکمل خان کی موجودگی کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ہنی میرے بچے، اکمل خان نے سر پر دست شفقت رکھا۔ پریزے نے نظریں اوپر اٹھائیں جہاں زمانے بھر کی تھکن اور ہار تحریر تھی۔ اکمل خان کو نہایت شدت سے اس کا دکھ محسوس ہوا تھا۔ مایوسی انسان کو کمزور بناتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری ہنی کمزور ارادوں کی مالک نہیں ہے۔ اس کا ہر بڑھتا ہوا قدم پختہ
اور جاندار ہے۔ دشمن کو زیر کرنے کی طاقت رکھتی ہے میری بچی۔ وہ ہلکے سے اس کے برابر آ بیٹھے تھے۔ مگر دادا جان، میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ سپاہی مقابلے کے لیے اگر اکیلا میدان میں اترتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر مقابل 100 بھی دشمن آ جائیں تو ان کو زیر کر لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جسمانی طاقت سے زیادہ سوچ کی طاقت گہری ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ فاتح بن کر لوٹے گا اور غازی قرار پائے گا۔ 100% ٹھیک کہا آپ نے دادا جان۔ گمبھیر آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا، جہاں ساحر زئی ایشل کے ساتھ کوئی نیا چہرہ بھی تھا۔ تینوں نے اکمل خان کو سلام کیا، جس کا انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ پریزے نے ایک سرسری سی نظر ساحر زئی پر ڈالی اور نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ پریزے، آج جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مگر تم فکر مت کرو، ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، نعمان سعید کو ٹکر کا جواب دیں گے۔ ساحر زئی کے لہجے میں سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ اس جرم کے خلاف کارروائی کریں گے، ایک مہم چلائیں گے، ایک ٹیم بنائیں گے جو اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گی۔ پریزے کی اداسی پر اس کو بھی بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ پریزے نے ذرا سی نظر اس کی طرف اٹھائی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ ہم نعمان سعید کو ہرا سکتے ہیں؟ وہ دھیمے اور بوجھل لہجے میں بولی تھی۔ ایک مہم سی امید کی جگنو اس کے اندر جل اٹھا تھا۔ بالکل، ساحر زئی نے مضبوط لہجے میں کہا، اور یہ دیکھو، یہ میرا فرینڈ ہے، حذیفہ زید، میرے ساتھ ہی ڈاکومنٹری میں ہوتا ہے، مجھ سے ملنے لندن سے آیا ہے، یہ بھی ہماری ہیلپ کرے گا۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھے اپنے دوست کا تعارف کروایا۔ پریزے نے براؤن سن لائٹ جینز شرٹ میں ملبوس اس شخص کو دیکھا۔ گندمی رنگت پر تیکھے سے نقوش والا حذیفہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر پریزے کے شنگرفی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ سلام دعا کے تبادلے کے بعد وہ سب اپنے مشن کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ اکمل خان پریزے کو واپس اپنی جون میں آتا دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ دل میں ڈھیروں سکون تھا کہ ان کی پوتی کی اداسی تو ختم ہوئی۔ بتا حذیفہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ پریزے نے A to Z سب اس کے گوش گزار کر دیا تھا۔ مریم کی طبیعت اسی جم ایکسرسائز کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، جو آج وہ ہسپتال میں بیڈ پر پڑی ہے۔ حذیفہ کو خاموش دیکھ کر ساحر زئی نے ہلکے سے اس سے پوچھا تھا۔ نعمان سعید کا اثر رسوخ اس کی پہنچ اتنی ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا، اس لیے اس کے جم کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا۔ اس کا جم ایک پیسے بنانے کی مشین ہے، جہاں کے رولز، جہاں کی ایکسرسائز اس دنیا کے ہر جم سے مختلف ہے۔ مگر وہ ہیلتھ کانشیس لوگ جو صبر و تحمل کا دامن چھوڑ کر بہت جلد رزلٹ چاہتے ہیں، وہ اس کا جم جوائن کر لیتے ہیں، اور ان کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان سے اپنی پسند کے مطابق پیسے گھسیٹتا ہے اور اس قدر ایکسرسائز کرواتا ہے کہ نتیجہ مریم کی صورت نکلتا ہے۔ لیکن وہ اس قدر چالاک ہے کہ بازی کا ہر پتہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ساحر زئی کے لہجے میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا، مگر بے بس وہ بھی تھا کہ بنا ثبوت کے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ بغور سنتی ایشل نے اس تمام عرصے میں پہلی بار زبان کھولی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں، اس کا حل ہے نا، حذیفہ نے کہا۔ کیا؟ جلدی بتاؤ۔
خاصے جذباتی پن کا مظاہرہ کرتی پریزیں بولی تھی، وہ یہ کہ ہمیں اس کے مقابل کوئی ایسا جم کھولنا پڑے گا کہ لوگ وہاں نہیں ہماری طرف کھینچے چلے آئیں، وہ سہولیات جو آسانی رکھنی پڑے گی، جو کسی کی انٹری پر کوئی قید نہیں ہوگی۔ نعمان سعید کی فیس ہی اتنی ہے کہ وہاں صرف امیر ترین ہی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دے رہا ہے وہی ٹھیک ہے، مگر ہم ثابت کریں گے کہ ایکسرسائز کے کیا رولز، کیا شیڈولز ہوتے ہیں، اور اس سب کے لیے ہمیں ایک بڑی سی ٹیم جمع کرنی ہوگی جس میں نوجوان ڈاکٹرز اور باقی سب بھی ہوں گے۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا حذیفہ؟ ساحر کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ دشمن کو اگر مارنا ہے تو اس کو اس کی سوچ کی طرح ہی مارو۔ پریزیں بہت امپریس ہوئی تھی حذیفہ سے، یقیناً ثابت قدم رہے گی۔ اور پھر دوسرے دن سے کام شروع ہو گیا تھا۔ حذیفہ نے اپنے کچھ ڈاکٹرز سے رابطہ کیا تھا جو اس کے جاننے والے تھے، اور انہیں ساری سچویشن سمجھائی تھی، تو ان لوگوں نے بھی اس مشن میں حصہ لینے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ شارک نے خوب سارے پمفلٹ چھپوا لیے تھے جو ہر دیوار پر چپساں کیے جاتے اور لوگوں میں بانٹے جاتے۔ اکمل خان کے دیرینہ دوست کا ایک بہت بڑا پارک تھا، وہ بھی استعمال میں لے لیا گیا تھا، جہاں دھیرے دھیرے سب جمع ہونے لگے تھے۔ اچھی صحت تو تندرستی کے لیے ایکسرسائز، ڈائٹ، فوڈ کس حد تک ضروری ہے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ان کے ساتھ بہت سارے ڈاکٹرز بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ ہم نے اس پارک میں ایکسرسائز کی سائیکلنگ مشین رکھی ہے جو چلانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس پارک میں واک بھی کی جائے گی۔ کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو مرضی کھا پی سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ایکسرسائز ہی کی جائے، اس کے لیے اچھی خوراک بھی ضروری ہے۔ بنا کچھ کھائے پیے صرف ایکسرسائز کرنا انسان کو دبلا پتلا ضرور کر دیتا ہے، مگر ساتھ ہی جسم کے کچھ ایسے اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں جو ہمیں مریض بنا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مائک میں دھیمے لہجے میں اپنی بات ان تک پہنچا رہے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے مریم کی صورت میں ہے۔ ان کا ٹریٹمنٹ ہمارے ہی ہسپتال میں ہو رہا ہے اور میں ہی ان کا علاج کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر فیض نے سنجیدگی سے کہا، بے انتہا ایکسرسائز کرنے سے ان کا گردہ جگر اس قدر متاثر ہوا ہے کہ سرجری کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا، اور سرجری سے وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی مگر پہلے کی طرح نارمل لائف نہیں گزار سکتی ہیں، اور نہ ہی ان کی باڈی اس قابل رہی ہے کہ وہ دوبارہ کسی جم کو جوائن کر سکیں۔ کھلے میدان میں جو میٹنگ چل رہی تھی، جو موضوع گفتگو تھا، کتنے ہی آتے جاتے سڑک پر گزرتے لوگ وہاں جمع ہونے لگے، بلکہ کچھ بائک اور گاڑیوں میں سفر کرتے لوگ بھی رک کر ان کو سننے لگے تھے، بلکہ کچھ نیوز چینلز کے جرنلسٹ بھی وہاں آنے لگے تھے۔ ایسی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ مریم کی بات اگر نکلتی ہے تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے نعمان سعید کا جم جوائن کیا تھا، مگر افواہ یہ بھی ہے کہ مریم پہلے ہی سے ایک مریضہ تھیں، بلکہ وہ پہلے سے بھی کسی ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ ایک مشہور چینل کا جرنلسٹ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ جھوٹی افواہ ہے، غلط ہے یہ بات، پریزی نے جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ شدت غم سے اس کی معدے جیسی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ ساحر زئی نے تیزی سے اس کی کلائی تھامی اور اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جرنلسٹ صاحب،
اولمپک کی وہ فٹ فاٹ لڑکی اگر پہلے سے مریضہ ہوتی یا کسی ہسپتال میں زیر علاج ہوتی تو وہ اولمپک گیمز کی چیمپئن نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر فیض کے مطابق جواب پر وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ نعمان سعید کی منشا کے مطابق کوئی ثبوت نہیں ہے مریم کی بیماری کا، مگر ریکارڈ گواہ ہیں اور آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی وہ ٹیسٹ رپورٹس، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کے گردہ اور جگر بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے سے ہی متاثر ہوئے ہیں، اور نعمان سعید اپنے جم کو چلانے کے لیے پیسے سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ سر، یہ کھیل تو الٹا ہی پڑتا جا رہا ہے اور بازی ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ نعمان سعید کا منیجر LED کی اسکرین پر یہ سارا پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر تشویش کی جھلک نمایاں تھی۔ نعمان نے گھور کر اسکرین کو دیکھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پریزے ایک ڈرپوک سی لڑکی ہے جس کو اس نے بے عزت کر کے اپنی جم سے نکلوا دیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکے گی، مگر وہ بھول گیا تھا کہ ہاتھی کو زیر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیونٹی بھی کافی ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سوچ سے بہت آگے تھا۔ پریزے نے اس مشن میں جرنلسٹ، ڈاکٹرز، نوجوانوں اور یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کو شامل کر لیا تھا اور اب تو میڈیا بھی اس کی کوریج کرنے لگا تھا۔ ہمارا مقصد صرف سچائی سے پردہ ہٹانا ہی نہیں بلکہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اچھی صحت و تندرستی کے لیے ایکسرسائز، جم یا خوراک کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اس پارک میں سائیکلنگ کا انتظام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہتے ہوئے سب پر ایک نظر ڈالی۔ صرف سائیکلنگ کرنے سے کیا صحت پر اچھا اثر پڑے گا؟ ایک اور مشہور چینل کے نمائندے نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ آزمائش شرط ہے۔ ڈاکٹر نے ہلکے پھلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر یوں ہوا کہ 1 2 3 تعداد اور بڑھتی گئی۔ لوگ اس پارک میں آتے گئے، کبھی واک، کبھی سائیکلنگ، اچھی ڈائٹ، بہترین خوراک، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل دبلا پتلا ہو کر مریض نہیں بننا بلکہ صحت کو فریش رکھنا ہی زندگی ہے۔ ان سب کا مشن کامیابی کی جانب گامزن تھا۔ ہر روز ایک نئی کامیابی، ایک نئی راہ۔ بچے، بوڑھے، جوان اس واک میں اور سائیکلنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں ساحر، میرا مقصد کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جیت ہماری ہی ہوگی اور نعمان سعید ہار جائے گا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں، چہرے پر جگنوں کی ایک بارات تھی جو اس سے سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ ساحر زئی کی گہری نظریں اس کے پر رونق جھلملاتے چہرے کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ ڈاکٹر کے عمل کے مطابق موٹے لوگوں کی کتنی کیلوریز ایک ہفتے میں کم ہوئی تھیں، یہ بات ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا مشن کامیابی کی منزل طے کر رہا تھا۔ تم خوش ہو نا؟ ساحر کے لہجے میں پسندیدگی کی جھلک نمایاں تھی۔ بہت زیادہ ساحر، اور میری اس خوشی کی سب سے بڑی وجہ تم ہو۔ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتے، میری ہمت نہ بندھاتے تو میں کبھی بھی یس میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا ہوا ہے۔ بالکل بے ساختہ ہی پریزے نے ساحر زئی کا ہاتھ تھام لیا تھا اور ساحر نے ان ہاتھوں کی نرماہٹ اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے دونوں ایک دوسرے کے بہت پاس کھڑے تھے۔
وہ گدلے کانچ ان سیاہ نینوں میں گاڑے ہوئے تھے جہاں ساحر اور پریزے اپنا عکس دیکھ سکتے تھے۔ محبتوں کا ایک جہان آباد کیے دونوں ہی ہر شے سے بے خبر، بے پرواہ ہو کر دیکھے جا رہے تھے، مگر چند لمحوں کی بات تھی۔ وہ سیاہ نین تا دیر ان سرمائی کانچ سے پھوٹتی روشنی کی تاب نہیں لا سکے تھے۔ وہ گھنیری سیاہ پلکوں کی باڑ لرزتی ہوئی سرخ دہکتے عارض پر جھکی چلی گئی۔ یہ دلکش منظر ساحر نے نہایت دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میدے جیسی رنگت شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی تھی، جہاں سنہری سلکی بالوں کی چند لٹیں اس کے رخسار کی زینت بنی ہوئی تھیں، اس کے گال کو چھیڑ رہی تھیں۔ ساحر زئی کا ہاتھ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف بڑھا تھا اور ان دو شرارتی لٹوں کو اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ جسارت، یہ شرارت بالکل بے ساختہ تھی۔